الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے ایمان والے بھائیوں، آج کا ہمارا خطبہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو مشکلات میں کبھی آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بے لوث و بے غرض ہو کر خالص خیرخواہی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو براہ راست آپ کو کہتا ہے اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو سہارا دیتا ہے۔ وہ خوشحالی میں آپ کا حسن و جمال ہے اور مصیبت اور آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو بھلا بیٹھو تو وہ شخص آپ کو اپنے رب کی یاد دہانی کراتا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو یاد کرو تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان اوصاف کی حامل ہستی کا نام صدیق ہے، یعنی دوست۔ تو آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی ہے دوست۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ یہ صدیق عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور عربی زبان میں صدیق دوست کو کہتے ہیں جو صدق کے مادہ سے مشتق ہے، یعنی وہ دوست جو آپ سے محبت میں سچا ہو، اس کو دوست کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دوست کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کھانے پینے کے معاملات میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں اور دوست کے گھر میں فرق نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور بھائی کے گھر کا کھانا تناول کرنے کی اجازت کا ذکر فرمایا، وہیں دوست کے گھر تناول طعام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یہاں تک فرمایا او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ہمارے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا صدیق اور دوست بنایا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں حضرات کی سچی دوستی کی گواہی دی، اور زندگی کے سخت اور صعب اور خطرناک ترین مواقع پر ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے بندو، دوست یا تو خیر کثیر کا دروازہ ہوتا ہے یا پھر پھیلنے والے شر کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، مثل الجلیس الصالح ومثل جلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة۔ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی ہے۔ بس کستوری اٹھانے والا یا تو اس سے خرید لے گا یا پھر تو اس سے کستوری خرید لے گا یا پھر تو اس سے اپنی خوشبو پائے گا۔ یعنی کستوری والے کے پاس، عطر والے کے پاس جائیں گے، یا تو آپ اس سے کستوری خرید لیں گے، خریدی نہیں تو کم از کم خوشبو تو آئے گی۔ لیکن اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بھٹی جھونکنے والا ہے یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے گندی بو آئے گی، دھوئیں کی بدبو آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہی مثال ہے اچھے اور برے دوست کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جو
برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور جو نیک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ضرور نیکی اور بھلائی پائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کبھی انسان کو ایسی دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابیوں اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتی ہے، اور کئی دفعہ برے دوست کی ہم نشینی اپنے ساتھی کے لیے مصیبت اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو فاعتبروا یا اولی الابصار، بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ خود سے سوال کرے کہ ان دونوں میں سے، یعنی برا اور اچھا، ان دونوں میں سے کسے اپنا دوست چنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں آپ کو جواب ملے گا، لا تصحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، یعنی مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ لا تصحب الا مؤمنا، تو وہ دوست جس کا کردار آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، جس کا قول اللہ تعالیٰ کی یا جس کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ممتاز ہوگا، اور ساتھ ہی اپنی دینی امور میں ثابت قدم بھی رہے گا۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو مخلصانہ اور صحیح مشورہ دے، اور حسب استطاعت آپ کی مدد میں پیش رہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ میں کسے دوست بناؤں، تو اس نے جواب دیا، اسے جس کا دین پختہ ہو اور اس کی عقل کامل ہو، جو قریب ہو تو اکتائے نہیں، اور دور ہو تو بھلائے نہیں، نزدیک ہو تو تمہارے دل بہلائے، دور ہو تو تمہاری دوستی کی حفاظت کرے، مدد مانگو تو مدد کرے، اور اس کی ضرورت پڑے تو سہارا بنے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آئے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستی کے لیے بہتر ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پہلا خطبہ ختم ہوا، اور دوسرے خطبہ کے شروع میں فرمایا حمد و صلات کے بعد، نیک دوست ایک بابرکت درخت کی مانند ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی چھاؤں میں آپ کو راحت دیتا ہے بلکہ اپنے ثمرات سے آپ کو فیضیاب بھی کرتا ہے، اور برا دوست اپنی باتوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اپنی بری شہرت کے باعث آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کا وقت برباد کرتا ہے، اور آپ کی عمر بے مقصد کاموں میں گنوا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو خبردار، ایسے برے دوست سے بچیے، کیونکہ اس کی صحبت کا نقصان یکدم ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہلاکت خیز مصائب اور آلام میں بری طرح جکڑے جاتے ہیں، جن سے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہوشیار اور چوکنے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کو حسرت سے یوں پکار اٹھیں، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے فیصلہ کر لو، برے دوست کی ہم نشین کو الوداع کہہ دو، کیونکہ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ برا دوست در حقیقت برائی کے دلدل میں گھسیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی شخص کا اخلاق جاننا ہے تو اس کی کھوج نہ لگاؤ، بلکہ اس کے ساتھی اور دوست کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے طور اور طریقوں کو اپناتا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، یہ والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، اپنے بچوں کا ان کے دوستوں کے انتخاب میں ساتھ دیں، ان کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، ان کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ آپ تو اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں تاکہ آپ دین اور معاشرے کی جو ابتدائی چیزیں ہیں اور اصول اپنے بچوں میں راسخ کر سکیں، اعلیٰ اخلاق اور اقدار سے ان کو آراستہ کر سکیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، ان کا معیار زندگی بہتر کر سکیں اور ان کا مستقبل سنوار سکیں۔ لیکن خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست آپ کی ساری کوششوں کو برباد کر دیں، آپ کی عمر بھر کی محنتوں کو ضائع کر دیں اور آپ کی اپنی اولاد کی اعلیٰ اخلاق اور تربیت کی جو عمارت آپ نے بنائی ہے اسے منہدم کر دیں۔ شاعر کے اس قول میں ذرا غور فرمائیے، متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم۔ عمارت بھلا، بلڈنگ، عمارت بھلا کب اپنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے؟ جب تم اسے بناتے رہو اور کوئی دوسرا اسے گراتا رہے۔ لہذا خبردار، یاد رکھیے، آپ کی اولاد آپ کی گردنوں میں سے ایک امانت ہے، گردنوں کے اوپر ایک امانت ہے جس کے بارے میں آپ سے آپ کے رب کے سامنے باز پرس کی جائے گی اور سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی بچے ملک کا مستقبل اور اس سرزمین پاک کا اصل سرمایہ ہیں۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، آپ کے ذمہ جو امانت ہے وہ ادا کریں اور اپنے وطن کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن سائر الصحابة الاکرمین، اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین ولحسن الصداقة موفقین وبوالدینا بارین وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ دولة الإمارات وتولها برعايتك وأحطها بعنايتك يا رب العالمين۔ اللهم احفظ بحفظك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه وحكام الإمارات لما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، آمين يا رب العالمين۔